السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے یہ چوتھے روزے میں ہم وقت اور سانس لے رہے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے بڑا عظیم ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً اللہ غفار الرحیم سے ہماری یہ امید وابستہ ہے کہ وہ ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اسی امید سے ہر بندہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع اور سرشار نظر آتا ہے۔ یقیناً رمضان مبارک کیا ہم پر سایہ فگن ہو گیا کہ ہم خصلت رذائلہ کو ترک کرنے پر آمدہ ہو گئے اور اس کا تخلیہ کرنے پر مستعد ہو گئے، اور خصائل حسنہ کو اپنانے والے، اختیار کرنے والے مختاریان کیفیت اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، یہ وقت بڑا ہی عظیم ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے۔ 3 رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا فانی سے کوچ فرمائی، اور اسی نسبت سے میں آج کے جمعہ آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیز اور بزرگوں، بعض شخصیتیں میدان عمل و ایمان میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جن کی محبت و الفت ایمان کی شرشاری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان کے لیے کوئی چارہ گری نہیں ہے۔ یقیناً ہر کلمہ گو، ہر ایمان والا، ہر اسلام کی پاسبانی کرنے والا یہ بات سے بخوبی واقف ہے کہ ایسے اشخاص کی اسوے کو خود بھی جانیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتلائیں، جس سے ایمان کی ضیاء روشن ہو اور زندگیوں میں تطہیر و پاکیزگی حاصل ہو۔ ماں سوا اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کا طالب بنائیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اپنی زندگی کو کامل و اکمل کر سکے۔ عزیز اور بزرگوں، کچھ سیرتیں، کچھ زندگیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے بھی جوڑتی ہے اور آپ کی احترام و اکرام کی بالکل قربت کی طرف ہمیں لے آ کر کھڑا کرتی ہے، جس کے بغیر ہمیں ایمان کی وہ اساسیت اور وہ حقانیت سے آشنائی حاصل ہونا بہت مشکل بلکہ دوبر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ان ہستیوں کی زندگیوں سے وابستگی اور ان کی زندگی گزارنے کے طرز و طریقے ہمیں اختیار کرنا چندہ ضروری ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھی پوری۔ اور آپ کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ شریف کی عصر نو تعمیر جو ہے قریش شروع کر رہے تھے، اسی درمیان میں اسی وقت آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ تو آپ کی تاریخ پیدائش تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے اور جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کثرت تواریخ میں یہی تاریخ آئی ہے کہ جب تعبیر کعبہ کی شان ثانیہ دوبارہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی، قریش شروع کر رہے تھے، تبھی آپ تولد ہوئی۔ تو عزیز اور بزرگوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دور کیسا دور تھا اور کیسے اس وقت کے حالات تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اعلان نبوت فرمائے تو ایک لخت حالات تبدیل ہو گئے، بالکل حالات بدل گئے۔ آپ کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے سارا عرب سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا گرویدہ تھا، آپ سے الفت و محبت و انسیت رکھتا تھا۔ جب آپ نبوت کا اعلان فرما دیے تو بالکل آپ کے دشمن ہو گئے، بالکل آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ سے عداوت سب نے ظاہر کر دی، اور یہ عداوت بڑی سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ اور اسی حالات میں ننھی منی حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان حالات کا مشاہدہ فرما رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 5 سال کی عمر کیسی ہوتی ہے، اور خاص کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی۔ یوں تو آقا علیہ السلام سب بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے، مگر بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ زیادہ ہی الفت و محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے۔ اور یہ تاریخ بھی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی وابستگی کا اظہار فرمایا، اور آپ کی عظمت اور آپ کی الفت اور آپ کی محبت، آپ پر شفقتوں کا جو اظہار والہانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور حدیث صحیحہ سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں، دوسرے دختران رسول کے لیے ایسا معاملہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ممتاز کر دیتی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ کو سارے اپنی بہنوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، وابستگی اور آپ کے ساتھ جو الفت اور آپ کے ساتھ جو معاملات رہے ہیں، یہ کسی اور دختران رسول کے حصے میں نہیں آئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کیا کہنے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بٹھا کر اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ دیکھو
آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور آپ ایک خدا کے ماننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے اجداد جو لوگ ہیں یہ بتوں کو ماننے والے بن گئے ہیں، ہمیں ایک خدا کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہی ہے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ غسل کا طریقہ ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طرز بنانا چاہیے۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دختروں کو بٹھا کر، جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھی، یہ ننھی منی ابتدائی سے اس طرف سمجھ رہی تھی اور دین کو دیکھ رہی تھی اور اشاعت دین کے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طرز کفاران مکہ بنا رہے تھے اور کر رہے تھے، برت رہے تھے، ان سب سے وہ آشنا تھی اور یہ سب چیزوں کو وہ محسوس کر رہی تھی۔ عزیز اور بزرگوں، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت، آپ کی قربت اور آپ کے ساتھ خاص معاملات جو رہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت نمایاں نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے اعلان نبوت کے بعد تو کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانٹے بچھاتے، آپ کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے اور آپ کے گھر کے سامنے گندگیاں لا کے ڈالتے، تو ان کی صفائی کرنا، ان کو دور کرنے کا معاملہ جو روایتوں میں، جو تواریخ میں ملتا ہے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے ہاتھوں سے فرمایا کرتے۔ ایک عظیم واقعہ جو تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے کہ سارے کفاران مکہ ایک گروہوں کی شکل میں مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، مکے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے اور جو شر پسند کفار و مشرکین تھے وہ گروہوں کی شکل میں، تگڑیوں کی شکل میں مختلف مقام پہ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب یہ دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو ایک شجیع دل، سخت دل ایک کافر اٹھا اور اونٹ کی گوجڑی گندگی غلاظت لا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ اور یہ خبر جب ننھی منی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی تو جب آپ کی عمر 11-12 سال کی تھی، آپ دوڑتی ہوئی مکہ مکرمہ میں آ گئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ گوجڑی کو آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے، شان مبارک سے نکالی اور اس گندگی کو صاف کی اور پلٹ کے بڑی سخت زبان میں کفاران مکہ کو سوچے سمجھے بغیر مخاطب کر کے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ عزیز اور بزرگوں، یہ جو تاریخ کے پہلو ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دختران میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم بھی ہیں، تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیز اور بزرگوں، آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و قربت اور آپ کی حمایت اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نبوت کے کام میں، اشاعت دین کے کام میں جتنا جڑے ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نظر آتی ہے، یہ دختران ثلاثہ کی زندگی نظر نہیں آتی، اسی لیے آپ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی محبت کا اظہار و شفقت فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مسور بن مخزمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ انما فاطمۃ شجنۃ منی، کہ فاطمہ میری ٹہنی ہے۔ فرمایا کہ یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جو فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے
کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان سے ناراضگی مول لی اس نے مجھ کو ناراض کیا، جو ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا گویا اس نے میرے ساتھ خوشی کا معاملہ کیا۔ ایسی بے حساب احادیث آپ کو ملیں گی جس میں سیدہ نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت، عظمت اور خاص کر شفقت کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عن خزیمہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة۔ حضرت خزیمہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی اور میرے پاس آیا، مجھ پر سلام کیا اور اس کے بعد مجھ کو خوشخبری سنائی کہ بے شک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے، اور حضرت سیدنا حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو خوشخبریاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کے ذریعے اللہ عطا فرما رہا ہے، یہ کس کے حق میں ہے؟ ایسی فضیلت، ایسی عظمت، ایسی رفت کسی اور کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ احادیث کریمہ یہ بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ اور درجہ بالکل دختران رسول کے دوسرے دختران رسول سے بالکل مختلف رہا، اسی لیے کثرت سے آپ کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے فکر و فہم سے اپنے اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایمان بہت اہمیت کی چیز ہے، اس کا تحفظ کرنا ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بھلے کردار سے جو کریں گے وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ عزیزوں اور بزرگوں، قل اللہ کے رسول نے اس حدیث مبارکہ میں جو واضح طور پر فرما دیا کہ یبسطنی ما یبسطھا ویغبضنی ما یغبضھا، کہ جو اس کو خوش کرتا ہے وہ مجھ کو خوش کرتا ہے، جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو بھی آپ کلام کریں گے وہ آپ کو اللہ کے رسول سے خوش روی، خوشنودی اور اللہ کے رسول کی رضا اور عدم رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب سوچ سمجھ کے کلام کرنا، کیونکہ یہ ایک حدیث نہیں، اسے کثرت سے احادیث آپ کو ملیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کے ذریعے اپنی رضا عدم رضا کا اظہار فرما دیا۔ تو بی بی فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کی، عطا کی، مہربانیوں کی، شفقتوں کی ایسی منزل عطا فرمائی کہ ایسی منزل کسی اور دختر رسول کو حاصل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول سارے دختران سے محبت فرماتے تھے، مگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو استثنائیت تھی یہ اللہ کے رسول جانے وہ اللہ جانے، کیونکہ آپ کے کلام اور آپ کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو معلوم، ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ جو قرآن مجید میں آئی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے اور اپنے گھروں میں سے قرار رہو، اپنے گھروں سے باہر ایسے ہی نہ نکلو، اپنے گھروں میں محصور رہو۔ اور فرمایا اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ یہ جو بناؤ سنگار کا جو معاملہ مروجہ دور میں بھی جو رائج ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند فرما رہا ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے جسم کو اور اپنی آرائش کو لوگوں کے درمیان رونما نہ کرو، بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو باہر ظاہر نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یعنی ٹک کر رہو، اپنے گھر میں رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست و جہاں بانی نہیں، معاشی جھمیلے بھی نہیں ہے، بلکہ گھر کی چار دیواریوں کے اندر رہ کر امور خانہ سر انجام دینا ہے۔ اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلائے دیے گئے ہیں۔ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگار کر کے یا ایسے انداز سے جسے تمہارا بناؤ سنگار ظاہر ہو مت نکلو۔ اپنے آپ کو نمایاں کر کے ایسی خوشبوئیں لگا کر کہ جس سے دوسرے لوگ مائل ہو کے تمہاری طرف نظر اٹھائے، ایسا کردار اور جو آج کل مروجہ طریقہ ہے جو بناؤ سنگار کا، بیوٹی پارلر کو جا کر تیار ہو کر لوگوں کے درمیان میں آنے کا جو نظریہ ہے، یہ ایام جہالت کا نظریہ ہے۔ یہ اسلام میں اس کا سدباب ہے۔ اسلام میں دوبارہ اس کو رونما نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی خوبی کا لبادہ اوڑھ کر یہ عمل کیا جائے گا تو یہ جہالت ہی کہلائے گا اور ایام جہالت کی طرح اس کو دیکھا جائے گا۔ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پردے کا حکم اسی کے بعد آیا ہے، اور تبرج سے مراد تبرج جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب کبھی اس سے اختیار کیا جائے گا یہ جہالت ہی ہوگی۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوشنما دل فریب رکھ دیا جائے۔ تو یہاں تک جو معاملات ہیں، پچھلی تمام ہدایات برائیوں سے اجتناب سے متعلق تھی، یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہے۔ اہل بیت سے کون مراد ہے تو اس کے تعین میں شدید اختلاف مفسرین کے درمیان ہی پایا جاتا ہے۔ اب جیسا ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی ہے، اس میں ازواج مطہرات مراد ہے، انہیں اللہ کے وسلم کی بیویاں، اور بھی آیت دوسری جگہ آئی ہے جس میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو لیا گیا ہے، مگر کثرت احادیث، حسن احادیث کے ذریعے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ ایک چادر اوڑھ لیے جس پہ کجاوے اترے ہوئے تھے، اور اس چادر کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو داخلہ دیا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو داخلہ دیا، حسنین کریمین کو داخلہ دیا۔ اس کے بعد کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں رہی، یہاں تک کہ ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اندر آ جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمانے گئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کثرت سے یہ آیت پڑھتے گئے، تو اس کے مراد اکثر مفسرین نے لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر قرآن بلیغ ہے، جو اسلام کے پہلے مفسر آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور امام حسین مراد ہیں۔ اب یوں بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے تدبیر نکالی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت میں
نص نازل فرما دی اور اس میں ازواج مطہرات کو مراد دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کے ذریعے یہ چادر کے اندر لے کر بیان کر دیا کہ یہ بھی اہل بیت و اطہار کے اندر ہے۔ تو اس تطبیق کے ذریعے بات آ گئی کہ ازواج مطہرات بھی ہیں اور ساتھ میں یہ پنجتن پاک بھی اس میں شامل ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار مراد لیا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل سے بات ثابت ہو گئی کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی ہے، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے خاوند کی اور آپ کے فرزندان کی زندگی بھی ایسی پاکیزہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی اخلاقی ہو یا اوصافی ہو، کوئی پلیدگی کوئی گندگی آپ کے اوصاف میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر یہ بات کا اظہار فرما دیا کہ اب قیامت تک ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں آ سکتی۔ اب جو باتیں کرتا ہے، جس انداز سے ان ہستیوں کے بارے میں، ان کے اسوہ کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے قرینے کے بارے میں جیسا کلام کرے گا، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے کلام کے ساتھ فرمائے گا۔ تو لہٰذا عزیز اور بزرگوں، ہم اہل ایمان ہیں، محبان رسول ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو دکھلا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز بتا دیا، رسول نے جو اپنی قربت اور خاص عنایت ان پر فرما کے ہمیں کیا مزدہ دیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں تو صبح قیامت تک ہمارے عقائد میں، ہمارے افکار میں، ہمارے ایمانی تجدیدات میں، ہماری ایمانی جستجو میں کسی قسم کی کوئی کجی کمی نہیں آ سکتی۔ آج جو بھی ہمارے درمیان دین کے چولے پہن کر آ کر جو ضرورت نہیں ہے سو باتیں کرتے ہیں، جس پہ اسلام اجازت نہیں دیتا اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کلام کرتے ہیں، تو گویا یہ لوگ بڑی جرات مندی کر رہے ہیں جن کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا۔ تو ایسی غفلت میں نہ پڑے کہ ان کی گفتگو اور ان کے نظریات اور ان کے انداز بیاں اور ان کے سحر البیانی کی لپیٹ میں آ کر اپنے ایمان کو غارت نہ کریں۔ یقیناً ایمان بہت اساسی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور دوسرے میری اطرت۔ رمضان کو کلام اللہ سے بہت نسبت ہے اور اطرت رسول کا بھی وصف خود بخود وہاں پر لوٹ کر آتا ہے جب قرآن کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اطرت رسول کے ذریعے قرآن کو سمجھیں گے تو یہ قرآن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع فرماتے ہیں کہ میری اطرت کیا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ آخرت میں نجات پائے گا، اور جو کوئی چاہتے ہیں آخرت کی نجات کو تو ان کے ساتھ محبت، الفت، اکرام، ادب، تعظیم، تکریم کے ذریعے اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب ان کا اکرام کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کی تطہیر کریں گے تو آپ مطہر زندگی پالیں گے۔ عزیز اور بزرگوں، دور حاضر میں سیرت فاطمی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد سے مسلمانوں کے درمیان معاشرے میں کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، خلا کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ یہ بات کوئی چھپی ڈھپی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علتیں کیا ہے؟ لاک ڈاؤن سے پہلے شوہر کمانے چلے جاتا تھا، اب گھر میں کیا اس کی اہلیہ کردار پیش کر رہی ہے اماں بابا کے ساتھ اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب لاک ڈاؤن میں گھر میں رہا تو دیکھا اس کا کردار کیا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، وہ کس طریقے سے اس کے بزرگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ معاملہ بدل گیا، حالات بدل گئے، کیونکہ ہر چیز سامنے آ گئی، کیونکہ عورتوں میں سیرت فاطمی کی کمی ہے۔ سیرت فاطمی کیا ہے عزیز اور بزرگوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی اپنے خاوند پہ کسی قسم کا کوئی شکوہ کرا؟ بتا دیجیے، کوئی شکوہ نہیں۔
اور حالات کیسے بھی ہوں، اتنے برے برے حالات زندگی کے آپ کے زندگی میں آئے کہ گھر میں فاقے ہوئے، مگر کبھی آپ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے شکوہ نہیں فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مجھے اس طریقے سے رکھا ہے۔ بتائیے کبھی ملتا ہے کیا؟ یہاں تک کہ چکی جب آپ پیستی تھے ہاتھوں میں گٹھے آتے تھے، پانی بڑھتی تھی تو کمر پہ گٹھے آتے تھے۔ یہ کون ہے؟ لخت جگر رسول ہیں۔ ابھی آپ ان کی سیرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کس طریقے سے اقوال فرمائے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ارشادات ہیں، اور قرآن پاک آپ کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ ایسے مرتبے پہ فائز ہونے والی آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچیوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے خواتین کو سیرت فاطمی کے پہلو بیان کریں اور ان کے اندر یہ فکر لائے۔ یقیناً یہ وقت کا تقاضا ہے، جو سیرت فاطمی اپنائے گی ان کی زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی ناروی معاملات، کوئی تکلیف کا معاملہ اور کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمارے عقائد کی حفاظت فرما، ہمیں عقائد راسخہ عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب پاک کا سچا متبع فرما بردار بنا۔ جو تیری رضا کا راستہ ہے اس رضا پہ ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک علی رضاک و اتباع حبیبک یا رب العالمین۔ اللہم ثبت اقدامنا علی دینک الحق یا رب العالمین۔ اے باری الہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔